والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله العلي العظيم. نیڑے آ جاؤ کس طرح سے محسن بھائی آ گئے نا، محسن مصطفی صاحب. اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے اس کی توفیق سے یہ دو پنکھے بند کروا دیں. اس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ٹھیک ہے ہم ایک بار پھر اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے رب کائنات آپ کی میری ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. سادات آج خصوصی طور پر ذرا نظر کرم فرمائیں. پتہ نہیں اچانک کیا ہو رہا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. اللہ پاک مہربانی فرمائے. آج کے موضوع کے طور پر آج کی گفتگو جس موضوع پہ ہم کر رہے ہیں، موضوع آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ کی تسبیح اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس موضوع کو ذہن میں رکھ کے حوالہ صرف قرآن کا ہے. اس کو بڑی تسلی کے ساتھ اس کو سمجھا کریں، سنیں اس کو، اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ میں قرآن کو موڑ رہا ہوں آپ میری اصلاح کر دیں، اور جہاں جہاں آپ کو لگے کہ میں قرآن کے مطابق مڑ رہا ہوں وہاں آپ محبتوں کے ساتھ حوصلہ دیتے رہیے گا، تاکہ یہ کئی راتوں کی محنتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے حضور قبول ہو جائیں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر پہلی آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے، اپنے مالک کی تسبیح بیان کر رہا ہے. آگے اس مالک کا تعارف ہے. وہ مالک ہے کون؟ فرمایا الملک، وہ بادشاہ ہے. القدوس، وہ بے عیب ہے. العزیز، فرمایا غالب اور طاقت والا ہے. الحکیم، چوتھا تعارف اس کا یہ ہے کہ وہ حکمتوں والا ہے. اس کا کوئی کام منصوبے کے بغیر نہیں ہوتا، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ کے تعارف میں اس بات کو لے لیا کریں، جو حادثاتی ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا. اللہ کے ہر کام میں ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے.
اللہ نے بمے انبیاء کے کچھ بھی ضرورت کے تحت نہیں پیدا کیا کہ اللہ کی ضرورت تھی. اللہ خود ہر ایک کی ضرورت ہے بھائی، اللہ کی کوئی شے ضرورت نہیں ہے. اس نے جو بھی پیدا کیا وہ حکمت کے تحت کیا. کسی کی آج ضرورت ہے، کسی کی کل ضرورت ہے، کسی کی اسے خبر ہے آدم کو کب بھیجنا ہے اور مصطفیٰ کو کب بھیجنا ہے. یہ اس کی حکمتیں ہیں. بننے میں مصطفیٰ اول ہے، آنے میں آدم اول ہے. یہ ترتیب ہے اس کی، حکمت والا ہے. آگے اپنے تعارف کے بعد فرمایا هو الذی. بڑی غور طلب بات آ رہی ہے. آج چونکہ چٹھا صاحب بڑی دیر کے بعد آئے ہیں اور چودھری انور صاحب بھی تشریف لائے ہیں، شاہ صاحب بھی آ جائیں، آپ آج سارے ہیں، تو بڑی کمال کی بات ہے. بس اسی اگلی ایک بات میں بھی ہو سکتا ہے آج کی ہماری گفتگو گزر جائے. پہلی آیت میں کہا کہ ہر شے اپنے مالک کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور مالک کون ہے؟ المالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے. چار صفتیں بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا هو الذی. یہی تو وہ اللہ ہے، یہ وہی اللہ ہے. یہ جو لفظ ہے نا، یہ وہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں کسی جگہ پہ خطاب کے لیے جاؤں، بندے سے تعارف کروایا جاتا ہے، مدثر بھائی یہ فاروقی صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا نہیں پتا. بندہ کہتا ہے یار آپ کو پتہ نہیں یہ وہی فاروقی صاحب ہیں جو پچھلے سال بھی آئے تھے. جو بندے ساری بات سن کے نا چپ کر کے ہضم کر جاتے ہو، بعد میں وہ پھکی ضرور بتانا کون سی کھاتے ہو یار. جو سارا اتنے بڑے بڑے لفظ بھی یار آپ ہضم کر جاتے ہو، اس کا مطلب ہے آپ کا حکیم بڑا اچھا ہے. یہ وہی ہے ذہن بیٹا، یہ وہی ہے جو پچھلے سال بھی آیا تھا. بھئی علامہ منہاج صاحب آئے، اب کسی بندے کو نہیں پتا، اس نے پہچانا نہ ہو تو کہیں گے بابا جی یہ وہی منہاج صاحب ہیں، یہ وہی علامہ صاحب ہیں جو پچھلے سال بھی محرم میں آئے تھے، یہ وہی ہیں. ان کا تعارف ہے پچھلے سال کی محفل کے حوالے سے. یہ وہی ہے جو 2 سال پہلے بھی آیا تھا. آپ فقیر کو نہیں کہہ دیتے، وہ آپ سے کہے نا جی اللہ دی قسم میرے کو کچھ نہیں، کہتا ہے وہی ہے جہاں پچھلے چوکچ بھی مانگ رہے سی. یہ وہی ہے. اس کا تعارف یہ کہہ کر اس کا حوالہ یہ ہے کہ اس کے تعارف کے لیے وہ. اب ذرا دیکھنا، 4 نام اللہ نے اپنے کہہ کے جب آگے تعارف کہا هو الذی، یہی تو وہ اللہ ہے. باسا، جس نے مبعوث کیا ہے، فی الامیین، امیوں میں، رسولاً، ایک رسول کو، منہم، جو انہی میں سے تھا. یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. کبھی ایک لمحے کے لیے سوچنا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نا کسی ملا سے پوچھ، اس سے پوچھ یہ تعارف خدا کا ہے یا مصطفیٰ کا ہے. صاحب سلامت رہے، شاہ صاحب سلامت رہے. یہ کہا یہ وہ اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے. اب اس کا مجھ سے پوچھیں تو ایک لمحے میں، تاکہ ہم رکے نا، کہا یہ تعارف اللہ کا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے. جو اپنے تعارف میں مصطفیٰ کا وسیلہ ضرورت کے تحت نہیں حکمت کے تحت رکھتا ہے. میں نے کہا مالک کیا حکمت ہے؟ کہا دیکھ مجھے تو وسیلے کی ضرورت ہی نہیں. جب میں ضرورت کے بغیر وسیلہ نہیں چھوڑتا، اور تم تو ضرورت مند ہو نا، تم بھی مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر نہ آنا. اللہ وسیلے کے بغیر بیٹا دے سکتا ہے،
ساری کائنات کا وسیلہ بنایا ماں اور باپ. علامہ مدثر صاحب, ساری کائنات کا وسیلہ بھی, میری کائنات میں آنے کا وسیلہ میری ماں اور میرے باپ ہے نا جی. ایسا آپ سب کے دنیا میں معرض وجود میں آنے کا وسیلہ آپ کی ماں اور آپ کا باپ ہے. سب کے ماں اور باپ وسیلہ ہے. لاڈلا پیغمبر ہے عیسیٰ. عیسیٰ کا دنیا میں آنے کا سبب ماں کو بنایا, باپ کو نہیں, جبریل کو بنا دیا. آدم علیہ السلام کا نامان باپ, کہا دیکھ لو تمہارے پاس ثبوت ہو کہ میں سارے وسیلوں کے بغیر کام کر سکتا ہوں, علی کل شیء قدیر ہوں. مگر یہ وہ اللہ ہے جس نے مبعوث کیا ہے, جو اپنے تعارف میں مصطفیٰ کا وسیلہ رکھتا ہے. تم امتی ہو کر مصطفیٰ کے وسیلے کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ وہی اللہ ہے جس نے مبعوث کیا ہے کیا کن میں, فل امیین, امیوں میں. کن میں؟ امیوں میں. امیین جمع ہے امی کی. امی کا مولوی نے ترجمہ کیا ہے ان پڑھ. ایک بار پھر سن لیں, مولوی نے ترجمہ کیا ہے ان پڑھ. اب ہارون صاحب کو آپ دیکھ لیں, مولوی جو ہوا نا جی, ہووے مولوی ذات دا تے چونڈی نہ مارے, ایسا ہو کہ میں سکتا ہے. جو رب کو معاف نہیں کر رہا, جس کو آج تک اپنے پروردگار کا تعارف نہیں ہو سکا, جس نے سارے حجابات ہٹا کے محبوب کو دکھایا ہے, وہ بھلا کیسے؟ محبوب تو پھر 70,000 پردے پہن کے آیا ہے یار. علامہ سائم چشتی صاحب, شاہ صاحب ادھر قریب آ جاتے ذرا آپ. علامہ سائم چشتی صاحب نے کہا تھا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے, جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں, جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. اج والا پروگرام جڑا ہے وہ بڑا خاص ہو کے ہے, کھول کے سننے والا ہے. ہاں سونے والا نہیں ہے. اس نے مبعوث کیا امیوں میں. مولوی نے ترجمہ کر دیا جی ان پڑھ. اس کی جماعت کو دیکھ کر کسی کو ادب کا خیال آیا تو اس نے کہا نہیں ان پڑھ نہیں ہے, اس کا معنی ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. میں کہا بڑی وڈی گل کیتی, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. ایک نے ان پڑھ کیتا, دوسرے نے کیا پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. کمال. آپ جتنے بیٹھے ہو, آپ بے شک باہر جا کے یہی کہتے ہو فروقی صاحب ساریاں گلاں شیعہ والیاں کر دیں. آپ میری رپورٹ دیتے ہو, میں آپ کی رپورٹ لیتا رہتا ہوں. آپ کس کو جا کے کیا کہتے ہو؟ وہی جن کے سامنے آپ میرا شکوہ اور گلہ کر رہے ہوتے ہو نا, وہ فون کر کے بعض اوقات آپ کی باتیں لائیو سنا دیتے ہیں مجھے. وہ کہتے ہیں ویکھ لو جنہوں نے 4 سال سنا دیا جی ہو گئے جی, انہاں دی گل سن لو ذرا. میں کہا چلو شکر ہے یار, اتنا تا لحاظ کیتا کہ خارجیاں چ نہیں رکھیا. چلو خطاب کا اثر یہ تو ہے کہ چلو اتنا تو لحاظ کر گئے کہ رافضیوں میں رکھا, خارجیوں میں نہیں رکھا. اتنا ہی کافی ہے یار. خارجیوں کے الزام والی لسٹ میں صرف ہم نہیں آتے, امام شافعی بھی آتے ہیں, امام مالک بھی آتے ہیں, امام ابو حنیفہ بھی آتے ہیں, سارے ہی آتے ہیں. جہاں ایسے امام آ رہے ہیں وہاں ہم جیسے 4 مقتدی بھی آ گئے تو کیا ہوتا ہے. خیر ہے کوئی بات. امی کا معنی کبھی پوچھو ضرور, اس سے کہنا لفظی معنی بتا. ام کا ایک معنی ہے ماں, ام لیلا, لیلا کی ماں. ام باقر, باقر کی ماں. ام کا معنی ہے ماں. ماں کے بغیر وجود ہی نہیں بنتا. اگر امی کا معنی یہ لو کہ ماں سے لفظ نکلا ہے
تو اس کا مطلب ہے جیسے ماں کے بغیر تمہارا وجود نہیں، اسی طرح مصطفیٰ کے بغیر کائنات کا وجود نہیں۔ ان کا دوسرا معنی ہے جڑ۔ باغ جناح لاہور میں ایسے ایسے درخت کھڑے ہیں جو 1000 سال پرانے ہیں۔ میں نے باغ جناح کے اس جو گارڈین تھا اس سے پوچھا تھا، میں نے کہا یہ 1000 سال سے قائم کس لیے ہے؟ کہتا اس لیے کہ یہ اپنی جڑ کے ساتھ لگا رہا۔ جو بندے نہیں بول سکے وہ بول کے دکھائیں یار۔ جو جڑ کے ساتھ لگا رہے سلامت رہتا ہے۔ اگر کا دوسرا معنی لو جڑ، تو اس کا مطلب ہے کائنات اصل نہیں، کائنات ہے فرع، اور اس کی جڑ ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ ہے تو کائنات سلامت ہے۔ کا تیسرا معنی ہے اصل، باقی ہوتا ہے مشروط۔ قرآن کتابی شکل میں بھی ہو تو یہ اصل نہیں ہے، یہ اس کی فوٹو کاپی چلتی آ رہی ہے۔ پہلے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، پھر قلم آ گئے، پھر مشینیں آ گئی۔ مشینیں آ گئی تو آؤ میں آپ کو حال دکھاؤں تاج کمپنی کا چل کے، وہاں لوگ جہاں یہ چھپتے ہیں اس کے ساتھ حالات کیا کرتے ہیں۔ یہ جو چوم چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہو وہاں پاؤں میں پھر رہا ہوتا ہے۔ ان کو فتویٰ دینے والوں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں، کرتے رہو، تمہارا تو کام ہے روز کا۔ بسا اوقات وہ غسل والے بھی نہیں ہوتے، وضو والا تو پھر بات کی بات ہے۔ ایک اصل ہے، اصل وہ ہے جو لوح محفوظ پہ ہے، باقی سارا اس کے ساتھ مشروط ہے۔ قرآن جس ترتیب کے ساتھ اترا تھا، اللہ کی عزت کی قسم میں ایک ہاتھ اس پہ ایک منبر رسول پہ رکھ کے کہتا ہوں، جس ترتیب کے ساتھ اترا تھا یہ اس ترتیب کے ساتھ بنا بھی نہیں۔ کچھ آیات آخر میں ہیں وہ پہلے آئی تھی، جو پہلے ہیں وہ آخر میں ہیں۔ مگر حضور کے صحابہ پہ اعتماد اتنا ہے۔ ہولی جی بولے ہو یار صاحب، میں کوئی باتیں خود اونچی نہیں بولتا، یہ حضور کے صحابہ پہ اتنا اعتماد ہے۔ حضرت حضور مولا کائنات کے پاس 2 صحیفے ایسے تھے جو بالکل مستند تھے۔ عثمان غنی نے کہا علی یہ نہیں چاہیے یہ چاہیے، حضور مولا کائنات نے کہا آپ پہ اعتماد اتنا ہے، اپنے ضائع کر دیے، اس پہ یقین رکھا جو عثمان غنی نے بنایا تھا۔ ہوں تو 4 بندے ہس پو کہ میں ذکر صحابہ بھی کیتا ہے یار، پر میرے کو ہوندہ اتنا کی ہے، اگو پھر میں اپنے آڑے پاسے آ جانا ہے۔ جن کے در کا کھاتا ہوں میں پھر انہی کے صدقے انہی کے قصیدے گانا شروع ہو جاؤں گا۔ مگر یہ یاد رہے ہم صحابہ کو چھوڑ کر ہم نے قرآن بھی وہ لیا ہے جو حضور مولا کائنات کے اعتماد پر اور عثمان غنی کی ترتیب پر ہے۔ ایک اصل ہوتا ہے باقی مشروط ہوتا ہے۔ اگر کا تیسرا معنی مصطفیٰ کو لو تو اس کا مطلب ہے کائنات کی اصل مصطفیٰ ہے، باقی سب مشروط ہے، باقی سب مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فل امیین، ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی، پلٹ آؤ گے ادھر مسجد میں تو میں چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں گا، کہا صرف یہ امی نہیں ہے، فل امیین کئی امی تھے۔ میں نے کہا مالک سمجھ نہیں آئی، کہا تجھے آسان کر کے بتاؤں، یہ سارا خاندان ہی اصل ہے، یہ گھرانہ ہی اصل ہے، اسی کے ساتھ تو ساری کائنات جڑی ہے، کیونکہ اسی خاندان نے ابراہیم دیا تھا۔ میرا لفظ واپس کرنا یار، اسی خاندان نے اسماعیل دیا تھا، اسی خاندان نے محمد دیا ہے، اسی خاندان نے علی دیا ہے، اسی خاندان نے حسن دیا ہے، اسی خاندان نے حسین دیا ہے۔ بے وقوفی اور جہالت کی انتہا ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے ان میں رسول بھیجا منہم، جو انہی میں سے تھا۔
پتہ نہیں یار ہارون آباد والے کیا سماعت کا معیار رکھتے ہیں. مجھے ایک بات بتانا، اگر تو کہو کہ ان پڑھوں میں اس سے مراد امت ہے تو اس کا مطلب ہے مصطفیٰ ہم میں سے ہیں. نہیں کہا جس خاندان میں بھیجا ہے نا وہ امیوں کا خاندان تھا، کیونکہ اس خاندان میں عبد المطلب تھا. عبد المطلب وہ ہے جس نے اللہ کا نام رکھا تھا احمد. عبد المطلب نے کہا میرا نام ہے محمد. گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، اللہ نے کہا بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے 300-350 سال پہلے کہلوا دیا تھا، میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے، یاتی من بعدی، میرے بعد آ رہا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. سایہ نام رکھ کے بھجوایا. جب کائنات میں آئے عبد المطلب وہ ذات ہے. لوگ کہتے ہیں خالی امی مصطفیٰ ہے، کہا نہیں، اس گھر کا ہر فرد ہی امی ہے. جو امی نہیں رہا اس کے تو ہاتھ ہی ٹوٹنے لگ گئے. تبت یدا ابی لہب وتب، جو جڑ کے ساتھ کٹ گیا. لے کے پھر بھی رن نہیں گئی. وَامْرَأَتُهُ، وہ بھی چل رہا ہے اور اس کی بیوی بھی چل رہی ہے جو سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے چل رہی ہے. حجے تک کو گٹھا ہی مولوی صاحب نہیں لہا سکے. بھئی قرآن کی نا یہ نص ہے یار، خدا کا واسطہ مانو. اس کے ساتھ جڑی مجھے ایک بات اور یاد آ گئی. ابو لہب کی بیٹی مسلمان ہو گئی، بازار سے گزر رہی تھی. یہ اس وقت سورت اتر چکی تھی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، وہ ابھی تک جل رہا ہے جہنم کی آگ میں، اور اس کی بیوی. آگ کی چنگاری کہتے ہیں ابو لہب کو. اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی، بازار سے گزر کر حضور کے گھر میں آنے لگی. کسی نے کہا یہ آگ کی چنگاری کی بیٹی ہے. اس کے کفر میں کسی کو شک نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کافر ہے ابو لہب. میں کہا جب کچھ چاچا ملنا ہی آیا تو وہ مل لو آجرا، پہلے تو کافر آیا. بھونکے بھی اس کی ذات پہ جس نے مصطفیٰ کی طرف اشارہ نہیں، جو ساری زندگی مصطفیٰ کی حفاظت کرتا رہا. کسی نے کہہ دیا جہنم کی چنگاری کی بیٹی ہے. وہ جب اندر گئی نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو تھے. حضور نے فرمایا بہن کیا ہوا ہے؟ عرض کرتی ہے آقا میں بس آ رہی تھی، مجھے لوگوں نے تانا دے دیا جہنم کی آگ کی یہ چنگاری کی بیٹی ہے. اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ باہر نکل آئے اور باہر آ کے کہا ہے ظالموں، اس کا نام لے کے مجھے تکلیف دیتے ہو، مجھے تکلیف دیتے ہو. مجھے ایک لمحے کے لیے ہارون آباد والے 8 دن سوچ کے بتانا، جو کافر ہے اس کا نام لے کر تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، تو جو ساری زندگی کرتا ہی حفاظت رہا، جب اس کو کافر کہو گے تو مصطفیٰ کو کتنی اذیت ملتی ہوگی. اللہ اکبر. ایک بندہ تھا نیا نیا ابھی قرآن پاک آیا تھا، کسی کو کوئی یاد، کسی کو کوئی سورت یاد. وہ ہمیشہ اس کو سورہ تبت یدا ابی لہب وتب آتی تھی. حضور نے اسے فرمایا، جب وہ پڑھتا تھا نا کبھی اسے پتہ چلا، حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ بس ایک کوئی سورت آتی ہے تجھے، بس قرآن میں ایک ہی سورت رہ گئی ہے تبت یدا ابی لہب وتب بس. جب یہ نہیں سرکار کو گوارا، حالانکہ قرآن کا حصہ ہے. اب اگر اس بات کو الجھانا ہے تو بابا آپ کی 1000 بار مرضی ہے. کوئی کہے فاروقی صاحب حضور قرآن پہ بھی ناگوار نہیں. بابا تجھے اس طرح بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میں تجھے آسان کر کے بتاتا ہوں. میں نے پچھلے مہینے ایک جمعہ چھوڑ کے اس سے پہلے ایک میں نے موضوع آپ کو سنایا تھا عطا کا اور رضا کا، یاد ہے؟ عطا اور ہوتی ہے، رضا اور ہوتی ہے. اس پہ ایک بہت بڑی مثال رہ گئی تھی، آج کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے گی تو بات آسان ہو جائے گی امت کے آسانی کے لیے. میں نے کہا جس کی عزت کا تمہیں سب نے مولویوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے نا، وہ ہے ہندا. بچوں ذرا چپ کرنا، آپ بولنا نہیں سارے، بات سمجھنا. میں آپ کو عطا اور رضا کی نا ایک مثال دینا، ایک تو درمیان سے بولنے والے کم زیادہ خراب کر دیں. میں آپ کو سمجھاؤں. میں نے کہا اور جس کی عزت کا تمہیں سب سے ذرا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے نا، ہندا. میں اپنی لفظوں کا چونکہ اس ذمہ دار ہوں، میں اس لیے خود آپ پہ نہیں کہنا چاہتا، آپ بس چپ کر کے سن لیں. میں نے کہا ہندا کا
میں تجھے عطا اور رضا کا فرق بتاؤں. عطا یہ تھی کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی تو مسلمان ہو گئی. کیا ہوئی؟ اور رضا یہ تھی، فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر، مسلمان ہو کے بھی نہ آیا کر. تو مسلمان ہے مگر میرے سامنے نہ آیا کر. کیوں؟ آقا کیا اس میں؟ میں تجھے دیکھ کر مجھے میرا امیر حمزہ یاد آ جاتا ہے، واہ وہ یا میرا چچا یاد آتا ہے. مجھے ایک بات بتا، عطا یہ ہے کہ مسلمان بنا دیا، رضا یہ ہے کہ مسلمان ہو کے بھی نا تجھ کے اس کو رحم و کرم پہ چھوڑا، تجھے معاف کرے، جنت لے جائے، جہنم لے جائے، مگر راضی میں نہیں ہوں. کوئی دو چار بندے یار دیانتداری کے ساتھ بولا کرو، راضی نہیں ہوں میں. جس طرح کئی مسلمان ایسے ہیں جو مصطفیٰ کو رضا کا سبب نہیں دل دکھانے کا سبب بنتے ہیں. اس طرح بات سمجھ آ جائے گی کہ اچھا اگر یہاں بھی نہ رکو تو اس سے اگلی اور دلیل لے لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور میں یہ جو ہے نا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ قرآن 30ویں پارے کی شاید تیسری سورہ ہے. کہتا حضور اس کی تشریح بتا دیں. یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو جھڑکیاں دی ہیں. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عرب کے سردار آئے بیٹھے تھے. ایک شخص آ گیا، اس کا وہ آنکھوں سے نابینا تھا، صحابی رسول ہے، آ گیا. اب انہیں تو نہیں پتا، صحابی رسول کو تو نہیں پتا کہ حضور پہلے سے گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ سے گفتگو اگر کر رہا ہوں اور درمیان میں کوئی بھی آ جائے تو مجھے بتائیے اخلاقی طور پہ کیا فرض بنتا ہے کہ پہلے آپ کی بات مکمل کر کے پھر اس کی سنوں؟ ایسا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے قدموں سے کائنات نے اخلاق لیا ہے، اب حضور ان سے گفتگو فرما رہے تھے. آقا نے سوچا کہ پہلے اس سے بات کر لوں ان سے، پھر اس کو بھی یہ کر لیتا ہوں. انہوں نے تو واپس جانا ہے، چلو یہ بھی ہے، یہ تو غلام ہے، انہوں نے تو ابھی غلامی میں آنا ہے. سرکار ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، فرماتے رہے. اس جگہ پہ ایک آیت آئی، اللہ تو دیکھ رہا تھا، فرمایا عبس وتولی، محبوب یہ جو بیٹھے ہیں یہ تو عبس ہیں، آپ اپنے غلاموں کی طرف نگاہ کرم فرمائیں، آپ ادھر دیکھیں. یہ گفتگو ہوئی. منافقوں نے کہا دیکھو حضور کی توجہ نہیں رہی صحابہ کی طرف، اللہ نے جھڑکیاں دی ہیں. ہے قرآن کا حصہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا. آپ کو پتہ چلا 2 حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھنا قیامت تک. ایک شکایت آپ کو پہنچی، فلاں دور کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک جو بندہ فجر کی دوسری رکعت میں روزانہ عبس وتولی پڑھتا ہے. آپ نے مکہ سے مدینہ سے تلوار دے کے بندہ اسپیشل بھجوایا، فرمایا جا کے اس کا سر قلم کر دو. بھائی جان تسلی کے ساتھ سوچنا، ہو سکتا ہے اسے آتی یہی ہو. اس وقت کوئی 1000 سال قرآن کو نہیں گزرا تھا، ابھی تو نیا نیا زمانہ تھا. حضور کا وصال ہوا، حضور کے وصال کے بعد 2-2.5 سال کا عرصہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر عمر فاروق کا زمانہ آ گیا. ابھی تو قرآن کو ذرا دیر ہوئی نہیں تھی کہ قرآن کے حافظ بنتے. یہ تو جنگ یمامہ آئی تو بہت سارے حافظ تھے، وہ بھی شہید ہوئے، تو اس کے بعد اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ اگر سارے ہی اس طرح شہید ہوتے گئے تو قرآن یاد کون کرے گا، پھر حافظ بنائے گئے. سمجھتے ہیں بات کو؟ یہ تو نئی بات تھی. آپ نے کہا اس جگہ اسے قتل کر دو. ایک بندہ آپ کی خدمت میں آیا، اس نے کہا جی مجھے بتائیے عبس وتولی کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم عمر فاروق نے جواب نہیں دیا. آپ نے جواباً فرمایا پہلے سر سے کپڑا ہٹا کے دکھا. کیا؟ سر سے کپڑا ہٹا کے، یہ مطلب ہے کوئی سر منافقہ والا بھی ہے. بھائی سر سے بھی منافقوں کی پہچان اگر نہ ہوتی تو عمر فاروق پہ تو اعتماد کر لو یار. یہ کیا مطلب ہوا کہ سر سے گفتگو سے نہیں ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ منافق ہے؟ نہیں کہا میں سر تو لا کے بخانا اس فوری طور پہ تو پہلے کہ سر لتھے میں سر تو کپڑا ہی لا دینا. اس نے جناب سر سے کپڑا ہٹایا. جب سر سے کپڑا ہٹایا تو اس کے سر پہ بال تھے، ٹینڈ نہیں تھی.
ایک ہوتا ہے گنجا، ایک ہوتا ہے ٹینڈ. اللہ کی طرف سے نہ آئیں یا نہ رہیں تو بندہ ہوتا ہے گنجا، اور اگر بندہ خود منڈواتا رہے تو اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹینڈ. اس نے ٹینڈ نہیں کروائی ہوئی تھی، بال تھے اس کے. اللہ کی عزت کی قسم عمر فاروق نے فرمایا اوے ظالم، آج اگر تیرا سر مونڈا ہوا ہوتا میں یہ تیرا سر قلم کروا دیتا جو دو کندھوں کے درمیان ہے. جواب پھر نہیں دیا. کیوں؟ حضور شیخ الاسلام نے جب یہ بتایا نا تو وہاں پہ کیفیت بنی. آپ نے فرمایا صرف اس میں وجہ یہ تھی منافقوں کی پہچان یہ ہے وہ کن آیتوں کی ٹو میں رہتے ہیں. قرآن دے وچوں آیتاں لبدے کیڑیاں نے، عاشقوں کی نظر جا کے رکتی ہے والضحیٰ پہ، واللیل اذا سجا، ید اللہ فوق ایدیہم، الم نشرح لک صدرک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ سارا قرآن وہ پڑھتے ہیں جس میں مصطفیٰ کی تعریف ہو. کیا تعریف ہو، اور جس میں کوئی ایسا کلام ہو جو بندوں کی سمجھ سے بالا تر ہو. اس کو بس پڑھ جاتے ہیں، سمجھتے نہیں. اس کو پڑھ جاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ معاملہ اس پہ چھوڑ دیتے. اگر سارا قرآن ہی سمجھنا ہے تو اگلے مہینے تک، اگلے جمعے تک مجھے الف لام میم کا ترجمہ مجھے آ کے بتانا. کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ مجھے پوچھ کے بتانا. کوئی مائی کا لال ترجمہ بتائے اور پھر زندہ رہ کے دکھائے. یہ ہیں حروف مقطعات. کیا مطلب ہے؟ قطع شدہ لفظ ہیں. اللہ نے کاٹ کاٹ کے رکھے ہیں، کھول کھول کے نہیں. یار میں کدھر نال گل کراں. کاٹ کاٹ کے رکھے ہیں، کھول کھول کے نہیں. جو کھول کھول کے بیان کیا ہے وہی نہیں سمجھ آ رہا. ادھر ٹانگ کیوں پھساندے ہو؟ جرا ویسے ہی کٹے کٹائے نے. فرمایا اس کی حقیقت کو کھولوں گا قیامت کے دن. اب رہ گیا مسئلہ امت کا کہ امت کو بھی نہیں پتا. فرمایا نہیں، کئیوں کو پتا ہے، مگر جن کو پتا لگ جاتا ہے نا ان کے چہرے پہ، منہ پہ قفل مدینہ لگ جاتا ہے. اور قفل مدینہ تے بھی نہیں ہسے ہو. آج تک میں انہوں دی حمایت دی گل کیتی ہے فرعونیاں دے. قفل مدینہ، پھر قفل مدینہ لگتا ہے، پھر زبان نہیں بولتی. پھر بندہ کہتا ہے نہیں چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولنا. پھر خاموشی. اب یہاں فرمایا امیوں میں بھجوایا رسول کو، اور وہ اس کے ذمہ کیا کام ہے. اب اگلی بات اس سے بالکل متصل ابھی آیت چل رہی ہے. اس رسول کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا. کیا کرے گا؟ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، بندے پلید آئیں گے وہ انہیں پاک کرے گا. جو پلید آئیں گے انہیں پاک کرے گا. ساری توجہ ادھر ہو جائے گی تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. جو پہلے پلید ہوں گے مصطفیٰ کے ساتھ لگیں گے تو وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائیں گے. تو جو خاندان پہلے سے ہی پاک ہوگا، فرمایا ان کو پاکیزہ نہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کے ساتھ جو جڑ جائے گا وہ بھی طاہر بن جائے گا. طاہر ایسے ہی تو روز روز نہیں نہ بنتے. طاہر ایسے ہی تو روز روز نہیں نہ بنتے. اللہ اکبر. دو کام. پہلا آیات ہی آیتوں کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے گا، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت بھی سکھائے گا. پہلی آیت میں اللہ کے 4 نام تھے، دوسری آیت میں مصطفیٰ کے 4 کام ہیں. کوئی اس ترتیب کو سمجھے یار. وہاں 4 نام ہیں اس کے، یہاں 4 کام ہیں مصطفیٰ کے.
فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک رسول کی آمد نہیں ہوئی تھی تب تک پوری انسانیت کھلی گمراہی میں تھی۔ مصطفیٰ آ گئے، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، آمد مصطفیٰ ہو گئی۔ جب آمد مصطفیٰ ہو گئی تو پھر کیا کیا؟ بندے تھے ان پڑھ، ان پر تلاوت کر دی قرآن کی، ان کو تلاوت کر کر کے سنایا۔ جاگیے گا جی، دو چار بندے ذرا آنکھیں کھولیے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ پاک کر دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب کی تعلیم دے دی، وَالْحِكْمَةَ سارے ہی کتابی کیڑے نہیں بنائے، کئیوں کو حکیم بھی بنا دیا۔ تمہارے تو مولوی حکیم الامت بن جاتے ہیں، تو مصطفیٰ کے صحابہ کا کیا عالم ہوگا بھیا؟ میں کشمیر ڈے پہ چشتیاں خطاب کر رہا تھا، ساری جماعتیں تھیں اس میں بھی تھا۔ میں نے کہہ دیا مفکر اسلام مصور پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب اور قائد اعظم کو قائد اعظم محمد علی جناح کہہ دیا۔ پیچھے ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اب تو دنیا میں نہیں رہے، میرے بعد فوری طور پہ ان کا خطاب تھا، کہتے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو نہیں، قائد اعظم محمد الرسول اللہ کو مانتے۔ اب وہ سننے والے بھی ہو جب سبحان اللہ، جب انہوں نے کہا تھا ہم محمد الرسول اللہ کو مانتے تو میں کون سا چلا گیا تھا، میں بھی تو پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا سرکار پھر حکیم الامت بھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نہیں ہیں؟ اگر قائد اعظم محمد علی جناح نہیں تو حکیم الامت بھی مولوی نہ بناؤ نا، پھر حکیم الامت بھی تو مصطفیٰ کے صحابہ تک رکھو۔ یا امت کا حکیم تو سب سے بڑا خود مصطفیٰ ہے۔ آپ کے قبض سے دین کو ہم نے چھڑانا ہے۔ جس کو چاہے خرد کو جنوں کہہ دیا، جنوں کو خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جس کو آپ کہہ دیں اسے ہم مان لیں، جس کو آپ نہ کہیں نہ مانیں۔ کیوں بابا؟ دین آپ کے گھر کی کھیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو اس سے اگلے میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، 4 کام بتانے کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اس کا منصوبہ ہے کہ میں ایک بلڈنگ بناؤں جس میں ہر وقت حضور کے نام کا دسترخوان چلتا رہے۔ مثال لے لیں، وہ ایک جگہ دیکھتا ہے، اس پہ بلڈنگ بنواتا ہے، بلڈنگ بن جاتی ہے۔ بلڈنگ بن جانے کے بعد اس میں دسترخوان لگ جاتا ہے، وہ اعلان کرواتا ہے صبح کو ناشتہ ملے گا، دوپہر کا کھانا ملے گا، رات کا کھانا فرسٹ کلاس ملے گا۔ جس طرح کا تم بالکل تکلف والا کھانا گھر میں کھاتے ہو اس سے 70 گنا اچھا ملے گا۔ اس کو یہ منصوبہ پہناتے پہناتے بات کرتے کرتے اس کی زندگی بیت گئی۔ ادھر منصوبہ مکمل ہوا، ادھر موت کا فرشتہ آ گیا، وہ گزر گیا۔ اب اس کے بعد جو اس نے بنا دیا ہے اس سے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے مگر نیا نہیں بنایا جا سکتا۔ بھئی جو پہلے بن گیا ہے اس سے تو فائدہ اٹھاؤ گے اور کہو کہ نہیں۔ وہ کہتا ہے میں مرنے کے بعد بھی اور بناتا رہوں گا۔ سارے کہتے ہیں نہیں، حضور کے آنے سے پہلے انسانیت کھلی گمراہی میں تھی، حضور آ گئے تو تلاوت کر دی، پاک کر دیا، کتاب سکھا دی، حکمت سکھا دی۔ 63 برس مصطفیٰ کا ظاہری زمانہ رہا، حضور کا پھر وصال ہو گیا۔ حضور کے وصال کے بعد اس سے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نیا نہیں نا۔ بھئی سارے بول نہ سکو تو سر ہلا دو، نیا نہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے میرے درمیان گواہ یہ ضامن یہ ہے، ویسے تو ہمارا امام بھی ضامن ہے۔ بھئی ہمارا تو امام بھی ضامن ہے، حجے بھی نہیں بولے۔ ابھی تک جو غیبت میں ہے نا وہ بھی ہمارا ضامن ہے۔ محمد کا بیٹا مہدی ہمارا ضامن ہے، اسے پتا ہے جو اسے دیکھ نہیں سکیں گے مگر اس سے محبت کرتے ہوں گے، قیامت کے دن اس کی فوج میں سے اٹھائے جائیں گے۔ وہ بندہ ذلت کی موت مرا جس نے اپنے امام کی ایک لمحے کی بھی طلب نہیں کی۔
اقبال کہتا ہے ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر، تجھے پتہ ہی نہیں یہ تو نماز کا امام ہے یہاں کا۔ اور اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام، انہیں کیا پتا امامت کیا ہوتی ہے۔ امامت وہ ہے، کہتے جی پھر اس کا مطلب ہے آپ مشکل کشا نہیں مانتے انہیں؟ اگر وہ مشکل کشا ہیں تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں کہا توڑا بیلی شیطان کبھی کدے سامنے آیا ہے؟ ایک ہی بندے کو 10 بندے بیٹھے مختلف جگہ پہ ایک ہی لمحے میں گناہ کرتے، ایک ہارون آباد میں، ایک چشتیوں میں، ایک لاہور میں، ایک ایبٹ آباد میں، چاروں کو فون کر کے کہو یہ الزام کدھر سر تے وقت دن شیطان تے نظر آیا ہے؟ نہیں جی غیبت میں ہے۔ کس میں ہے؟ غیبت میں۔ میں نے کہا ایسے عقیدے کو آگ لگا جو شیطان کی غیبت پہ یقین رکھے، امام کی غیبت پہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے جس کا جو امام ہے وہ اسی پہ یقین رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کبھی میں آپ کو یہ موضوع سناؤں گا کہ کئیوں کا امام شیطان بھی ہے۔ اب نیا تو نہیں بن سکتا، قرآن ضامن لے جاؤ، سورۃ الصف ہے ابھی تک ختم نہیں ہوئی، مالک 63 برس کے بعد اب جو مصطفیٰ نے قرآن دے دیا، حدیث دے دیا، بس اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ذات مصطفیٰ سے نہیں، کیونکہ مصطفیٰ تو رہے ہی نہیں۔ سارے سننا، بچے محی الدین داؤد، سارے آصف بیٹے، سارے آخر تک جتنے بیٹھے ہو سارے توجہ ادھر کرنا۔ جو مصطفیٰ نے قرآن دے دیا، جو حدیث دے دیا، یہی منصوبہ تھا نا کہ کائنات کو ذلت سے نکال کر، پستیوں سے نکال کر عروج کی طرف لے کے جانا ہے۔ یتلو علیہم، ان پہ آیتیں تلاوت کرنی ہے، ویزکیہم، پاک کرنا ہے، ویعلمہم الکتاب، قرآن سکھانا ہے، والحکمہ، حکمت سکھانی ہے۔ 63 برس کا زمانہ گزر گیا، اب جو اس کے بعد آئیں گے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ذات مصطفیٰ سے نہیں۔ اس نے کہا یہ سچ نہیں ہے۔ سورۃ الصف ہے، اسی ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، کہا ان کو تو نکالا ہے، وآخرین منہم، جو اس کے بعد آخر میں آئیں گے۔ قرآن سمجھ رہے ہو تو پھر بولو بھی ذرا، وآخرین منہم، جو انہی میں سے آخر میں آئیں گے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک مصطفیٰ سے ملے نہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کو ظاہری طور پر دیکھا نہیں۔ پھر کہا ان کو پاکیزہ بنانا بھی مصطفیٰ کے ذمہ ہے۔ قرآن ہے بھائی، یہ سسپینس ڈائجسٹ نہیں، قرآن ہے کہ جو مصطفیٰ سے الحاق نہیں کر سکے، جو مل نہیں سکے، ان میں بھی کوئی قرآن پڑھنا چاہے، اس پر مصطفیٰ آج بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی پلید آ جائے اور کہے میں نے ان سے نہیں، اچھا اور آسان کرو جرت کے ساتھ، میں نے اس سے نہیں، صاحب قرآن سے پاک ہونا ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ آج بھی اسے پاک کرتے ہیں، کیونکہ دلیل قرآن ہے کہ جو مصطفیٰ کو مل نہیں سکے وہ یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ نہیں رہے۔ مصطفیٰ نے جو منصوبہ ظاہری حیات میں چھوڑا تھا اسی کا حصہ ہے کہ جو بنا دیا فقط وہ نہیں، مصطفیٰ کا آج بھی بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم مصطفیٰ آج بھی دے رہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ آؤ جی ایک آیت اور پڑھ رہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 213۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کان الناس امۃ واحدۃ، انسانیت ایک گروہ کی شکل میں تھی، فبعث اللہ، پھر اللہ نے مبعوث کر دیا ان میں، النبیین، نبیوں کو مبعوث کر دیا۔ ان کے ذمہ کیا کام تھا؟ مبشرین، تاکہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں، اس کی نعمتوں کی خوشخبری سنائیں۔ انبیاء کو بھجوایا، تم دیکھ کے جاؤ، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو جا کے بتاؤ کہ ہے کچھ ہے۔ وَمُنذِرِينَ، اور جو یقین نہ کرے اسے ڈر بھی سنا میرا۔ انبیاء آتے رہے،
اس میں دو مقصد اللہ نے بیان کیے، ایک بشارت کا، ایک نذارت کا۔ ایک آیت اور پڑھ لیں سورۃ النحل کی، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہا ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر زمانے میں، ہر زمین پر اپنی طرف سے رسول بھیجے۔ ان کے ذمہ کیا کام تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ تیسرا کام، پہلا بشارت، دوسرا نذارت، تیسرا عبادت۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تیسرا کام یہ ہے کہ نفس کی سرکشی سے بچے۔ اندر طاغوت بیٹھا ہے، اس کی سرکشی سے بچے۔ چار کام سنانے کے بعد اب مصطفیٰ کا تعارف سورۃ الحدید میں کروایا۔ فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، لوگو ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، اور رسول ایسا بھیجا ہے جو دلائل بھی لے کے آیا ہے، خالی ہاتھ نہیں آیا، بالبینات، دلائل کے ساتھ آیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا ہے، مَعَهُمْ، اس کے ساتھ، الکتاب، ایک کتاب کو، ساتھ ہی اتارا ہے۔ میں نے کہا مالک سمجھ نہیں آئی، ساتھ آتی تو جس دن ولادت ہوتی اسی دن قرآن بھی آ جاتا۔ قرآن تو آیا ہے 40 سال کے بعد۔ حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، ساتھ کیسے آیا ہے؟ کہا میں یہاں کے ساتھ کی بات نہیں کر رہا، جب سے میرا کلام ہے تب سے امت کا امام ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ ہیں، یہ نہ کل جدا تھے نہ آج جدا ہیں، یہ 40 سال پہلے اتارا امت کے لیے۔ مصطفیٰ تو پہلے دن سے جانتے تھے۔ 63 برس کا وقت گزر گیا، اب حضور واپس جانے لگے تو حضور نے سوچا، امت سوچے گی حضور قرآن ساتھ ہی لے گئے، بھئی حضور گئے تو قرآن بھی گیا۔ فرمایا نہیں، آیا تھا تو قرآن ساتھ تھا، اب چھوڑ کے جا رہا ہوں تو دو شے ہیں۔ جو بندہ فقط ٹیک لگا کے سبحان اللہ اپنی ٹیک پہ اپنے ورد وظیفے کر رہا ہے، اسے کیا پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آئے تھے تو قرآن تھا، جاتے ہوئے کہا لوگوں، سامنے بندہ اجتماع کون ہے؟ جاہلوں کا نہیں، صحابہ کا۔ صحابہ سے کہا لوگوں، تمہیں اور تمہارے ذریعے قیامت تک یہ نہ کہنا میں جا رہا ہوں تو تمہیں بے وارث چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا، ثقلین، دونوں بھاری چیزیں ہیں ایک دوسرے سے، ان میں سے دونوں کو فنا نہیں، اس کو بھی بقا ہے دوسری کو بھی بقا ہے، نہ یہ حادث ہے نہ وہ حادث ہے، نہ اس کو فنا ہے نہ اس کو فنا ہے، ایک تو قرآن ہے دوسری حدیث۔ کہا نہیں، میری آل، میں علی کا گھرانہ نہیں، فاطمہ کا گھرانہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہو، سمجھ جانا جہاں وہ ہے وہاں قرآن ہے۔ اور 3 بار فرمایا لوگوں یاد رکھنا، میں دیکھوں گا کہ تم اب ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ساتھ میں کتاب اتاری۔ اب آگے ہارون بھائی اور سارے جتنے آپ بیٹھے ہو، بابا خدا کا واسطہ میرا موضوع کی ساری یہ عروج ہے اس کا۔ فرمایا ایک کتاب اتاری ہے، اور خالی کتاب نہیں اتاری، والمیزان، ساتھ میں ایک ترازو بھی اتارا ہے۔ قرآن کی آیت نے بتا دیا کہ وہ میزان لگ چکا ہے۔ جس کو نہیں سمجھ آئی وہ ایک بار پھر سر ہلائے تک میں دوبارہ سمجھاؤں۔ حضور کے آتے ہی وہ میزان لگ چکا ہے، اب میزان کی قیامت والے دن کی فقط انتظار نہ کرنا، اللہ کئیوں کو یہیں پہ نتار رہا ہے۔
جو عملوں سے نہیں پہچانے جاتے تھے نا، وہ اسی ثقلین سے، دونوں بھاری چیزوں سے پہچانے جا رہے ہیں۔ پہلے قرآن سے دور ہوئے، پھر حضور کی آل سے دور ہو گئے۔ پہلے قرآن کو فقط حفظ تک رکھا تو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، جب قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو آل سمجھ میں کیسے آیا؟ قرآن سے سمجھا ہوتا تو زہرا کو خطا پہ نہ کہتے، قرآن سمجھا ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ علی اس کعبے میں نہیں آیا، قرآن کو سمجھا ہوتا تو حسین کو باقیوں جیسا نہ کہتے، یہ سمجھتے کہ یہ جزو رسول ہے۔ قرآن کو سمجھا ہوتا تو 3 دن پہلے مولوی یہ نہ کہتا کہ جنگ صفین میں علی باغی تھے، دوسرے حق پہ تھے۔ 3 دن پہلے۔ آپ کا ہمارا نصیب ہے، ہمارا نصیب ہے جن کو ساری زندگی پالتے رہے ہو نا، اب وہ باولے ہو کر آپ کو ہی بھونکنا شروع ہو گئے ہیں۔ جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی زبان پہ بھی یقین نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں جب حق کی پہچان کرنی ہو تو جدھر علی علی ہوگا نا حق ادھر ہوگا۔ مصطفیٰ کی زبان پہ بھی یقین نہیں۔ کہا والمیزان، ساتھ میں ایک ترازو اتارا، میزان اتارا۔ مالک ترازو کس لیے اتارا؟ کہا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انصاف معاشرے میں قائم ہو۔ کیا ہو؟ انصاف قائم ہو۔ تحریک انصاف کی حکومت قائم نہ ہو۔ چلو میرا ساؤنڈ والا ہنس پہ اب گل ختم ہو گئی۔ صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی آ جائے تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو جائے، نہیں، کہا انصاف قائم ہو۔ اپنے اعمال کا محاسبہ خود کرتے رہو۔ وہ جو موٹر وے پہ زیادتی کیس ہوا تھا وہ سالو ہو گیا؟ مجھے دیکھیے جی، وہ سالو نہیں ہوا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن سالو ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن سالو ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو جب نہیں ہوا تو دیکھنا ترازو یہیں لگا ہے۔ او بھائی قرآن پہ جس نے ساری زندگی، جس نے صرف یہی حوالہ دیا میں 22 رن سے جیتا تھا، ایک ورلڈ کپ کیا پوری تقدیر پاکستان کی تقدیر کی ساتھ کھیل گیا یار۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کا خون نچوڑو، اس لیے آئے تھے تم کہ ہم انصاف قائم کریں گے قرآن کے مطابق۔ تم نے تو پہلی سپیچ میں کہا تھا ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ وہ ہے کہ کتا بھی اگر پیاسا مر جائے تو حاکم وقت سے اس کی پوچھ ہوتی ہے۔ تمہارے ہاں لوگ روز مر رہے ہیں، تمہیں خبر بھی نہیں اس بات کی؟ کبھی بھینسیں بکوائی جا رہی ہیں پارلیمنٹ کی، آج وہی بھینسیں واپس لی جا رہی ہیں۔ یہ کیا گورکھ دھندے ہیں؟ آپ نے پوری قوم کو ہی بھینس سمجھ رکھا ہے، جدھر ڈگڈگی بجاؤ گے لے جاؤ گے۔ کہا نہیں لیقوم الناس بالقسط کہ اس میں، اور ہم نے کیا کیا اس میں لوگ عدل کی زندگی پہ گزارا، اس پہ عدل کی زندگی کے ساتھ گزارے۔ یہ عمومی تذکرہ تمام انبیاء کی بعثت کا کر کے اب سورۃ الاعراف میں آ جائیے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی، فرمایا لوگوں اتباع کرو اس رسول کی جو رسول بھی ہے جو نبی بھی ہے۔ 2 لفظ بولے ہیں ایک ذات کے لیے، اس کی اتباع کرو جو رسول بھی ہے، سارے بولنا جی، نبی بھی ہے۔ رسول کا اور نبی کے فرق کا پتہ ہے؟ ذات ایک ہے، جہتیں دو ہیں۔ کبھی وہی ذات رسول ہے، وہی ذات نبی ہے۔ آسان کر کے بتاؤں، ملا اس مسئلے کا حل نہیں پیش کر سکتا۔ کہا ذاتیں ایک، ذات ایک ہے، جہتیں بدلی ہیں۔ جب اس سے لے رہا ہے تو رسول ہے، جب امت کو دے رہا ہے تو نبی ہے۔ اس سے لے تو رسول کی جہت کے ساتھ، امت کو دے تو نبی کی جہت کے ساتھ۔ جب رسول دے تو اس جیسا نہیں، جب امت کو دے تو امت جیسا نہیں۔ جب امت جیسا نہیں تو امت کیوں کہتی ہے ہم بھی نبیوں جیسے، نبی ہم جیسے؟ اللہ اکبر۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا یہ نبی وہ ہے الذی امی جی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل۔ کہا یہ وہ نبی ہے جس کا تذکرہ قیامت تک صرف قرآن میں نہیں ملے گا، تورات پڑھو گے تو تورات میں بھی محمد ہوگا۔
انجیل پڑھو گے تو انجیل میں بھی محمد. آسمان سے کتابیں کئی آئی ہیں جن پہ ہمارا یقین ہے، وہ یہ 4-5 ہیں جو ہم تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے. اس کے علاوہ کئی دعوے دار ہیں کہ یہ بھی آسمان سے آئے ہیں. پوتھی گرنتھ ہندوؤں کی کتابیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ بھی آسمان سے آئی ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، ان کے آسمانی ہونے میں اختلاف ضرور ہے، مگر اس میں نام مصطفیٰ پہ اختلاف نہیں ہے. تورات میں بھی مصطفیٰ ہے، انجیل میں بھی مصطفیٰ ہے. میں نے ہندوؤں سے پوچھا تمہاری کتاب میں، کہا کال کی اوتار ہم محمد کو ہی کہتے ہیں. وہاں بھی نام اپنے اپنے ہیں، مگر تذکرہ سارے مٹھن منٹھار کا ہی ہے. ہر جگہ پہ تذکرے اسی کے ہیں. گھوم پھر کے آؤ گے. اور آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہو جس میں وہ ان کا پنڈت کہتا ہے، میں نے اس کو لائیو سنا ہے، وہ کہتا ہے جب کسی کی جان نہ نکل رہی ہو نا تو ہم اس پہ جو منتر پڑھتے ہیں نا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسے تو شاید یہ خبر بھی نہ ہو کہ یہ کسی کا کلمہ ہے. وہ دور دراز کی جھارکھنڈ جیسی کسی ریاست کا کوئی باشندہ تھا اور ہندوؤں کا پنڈت تھا. جھارکھنڈ کا پتہ ہے وہ سارے جنگلات ہیں، ان میں کئی قبیلے رہتے ہیں، اس کا کوئی بندہ تھا. اللہ اکبر. کہا تورات میں، انجیل میں، ہر جگہ پہ تذکرے محمد میں کے ملیں گے. تو مالک محبوب کے ذمہ کیا لگایا ہے؟ کہا یامرہم بالمعروف، یہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے گا. وینہاہم عن المنکر، ہر برائی سے روکے گا. بڑی توجہ جی. ویحل لہم الطیبات، جس کو پاکیزہ دیکھے گا حلال کر دے گا. میں نے جس طرح بات کی ہے نا، آگے ایک بندے نے سن کے کہا اس کا مطلب ہے بات اندر اتر گئی ہے. بات نکلتے ہوئے اور اندر جاتے ہوئے ایک امپریشن ہوتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جس کو مصطفیٰ دیکھے گا کہ یہ پاکیزہ ہے اسے حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث دیکھے گا اسے حرام کہے گا. حرام خبیث کبھی حلال نہیں ہوتا، پاکیزہ کبھی حرام نہیں ہوتا. اب سمجھ آئی. جب میں نے کہا مالک محبوب تو کہیں سے پڑھا ہی نہیں، تو یہ کیا فرمایا؟ دیکھو جانتا ہے تو حلال کرے گا نا، جانتا ہے تو حرام کرے گا نا. میں نے کہا مالک یہ مولوی تو کہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ کسی سے پڑھا ہی نہیں. آگے اگلی کی بات کہہ کے نا اس کا جواب لیتے ہیں. کہا وَيَدَعُ عَنْهُمْ عَسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہا اس مصطفیٰ کو اس لیے بھی بھیجا ہے. اہالیان ہارون آباد سارے میرے بھائی، آپ ذرا آنکھ اٹھانا اور کان کھولنا. کہا اس لیے مصطفیٰ کو بھیجا ہے تاکہ یہ تمہاری رسموں کو ختم کرے، اللہ کے قانون کو نافذ کرے. قرآن ہے. میں نے کہا مالک یہ تو کسی کا شاگرد ہی نہیں، یہ تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے. امی کا معنی کہہ دیا ان پڑھ. کسی نے کہا پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. اس نے کہا سارے پڑھتے ہی رہتے ہو، کبھی غور بھی کیا ہے؟ کبھی غور بھی کیتا ہے؟ میں نے کہا مالک کیسے؟ اس نے کہا میں نے وحی کا، امت کے لیے وحی کا آغاز ہی پڑھنے لکھنے سے کیا تھا. اقرا، تو پڑھ. چٹا صاحب ہونا چاہیے تھا، چلو جی حضور میں پڑھاتا ہوں آپ کو. کہا نہیں، تو پڑھنا. کیسے؟ بسم ربک الذی، تیرے رب کے اسم کے ساتھ. الذی خلق، الذی خلق، جس نے تجھے خلق کیا ہے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو تخلیق کیا ایک معلق شے سے. اقرا، پھر پڑھ. وربک الاکرم الذی، اس عزت والے رب کے نام سے. علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ تجھے سکھایا. قلم کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ قلم سے، ہاں مجھے اب سمجھ آئی. جس قوم نے قلم کے ساتھ صرف ناڑے ہی ڈالے ہوں،
10 रुपए ਦੀ ਪਿਆਨੋ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਮੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ کہ قلم کس کام آندا ہے. جو کہتا ہے لکھنا نہیں جانتا تھا، اللہ نے کہا الذی علم بالقلم، ہم نے قلم کے ساتھ سکھا تو دیا تھا. الذی علم بالقلم، پھر سمجھو ہم نے سکھا دیا تھا. میں نے کہا مالک اپنی طرف نسبت کی، کہا اب جو کہے محبوب لکھنا نہیں جانتا، وہ محبوب کے لکھنے کا انکار نہیں، میرے لکھوانے کا انکار ہے، میں نے سکھایا ہے. مالک صرف لکھنا، کہا نہیں، علم الانسان ما لم یعلم، جو بھی وہ نہیں جانتا تھا مصطفیٰ کو اللہ نے کسی کا شاگرد نہیں ہونے دیا، خود اپنے سامنے بٹھا کے سارا سکھا دیا. کہا لکھنا بھی جانتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے. جب لکھنا اور پڑھنا سارا کچھ جانتا ہے تو فرمایا اس میں کیا راز ہے؟ کہا صرف یہ ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ یہ کہے مصطفیٰ کو میں نے پڑھایا. مولوی چونکہ اندر سے بے ایمان ہے نا، یہ کہتا ہے جبریل حضور کے استاذ ہیں. حضرت جبریل، اللہ کی قسم میں نے خود سنا ہے، جبریل حضرت حضور کے استاذ ہے. آ کے کہا نہیں تھا تو پڑھ. میں نے کہا چلو جبریل سے ہی پوچھ لیں، جبریل سے ہی پوچھ لیں. جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام، ہمارا تو علیہ السلام پہ جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، چلو جبریل پہ تو کسی کا ہی کوئی نہیں. آپ شاگرد ہیں مصطفیٰ کے، کا معراج کی رات دیکھ، اگر تو میں سار والی سائیڈ پہ بیٹھا ہوں تو میں استاذ ہوں، اگر قدم چوم کے جگہ ہوں تو سمجھ جا میں بھی مصطفیٰ کا شاگرد ہوں. شاگرد ہو مصطفیٰ کے، کا شاگرد سے اگلی بات کہوں، شاگرد تو پھر بھی شاگرد ہوتے ہیں. میں تو وہ ہوں جو مصطفیٰ کی اولاد کے لیے کپڑے سی کر لاتا تھا. میں نے کہا اس قدم چومنے کا کوئی رزلٹ بھی ملا؟ کہا ہاں، جہاں اسرائیل کو جانے کی اجازت نہیں وہاں اسرائیل کے لیے بھی اجازت میں طلب کرتا ہوں. حضور اجازت دے دیں تو یہ آپ کی بیٹی کے حیا میں اندر نہیں آ رہا. میں نے کہا اے ظالم، جس کا حیا ملک الموت کرے اسے خطا پہ کہتے ہوئے تجھے ذرا برابر بھی حیا نہیں آئی؟ اللہ اکبر. یہ موضوع ایسا ہے کہ آیت کے ساتھ آیت جڑتی ہے. ہمارا منہاج القرآن کا ایک پیغام ہے دوستو، خطاب سن کے واہ واہ بڑا کر لیا. آپ نے بھی کہہ دیا، میں بھی 4 سال بڑے زوم میں رہا، او جی ہارون آباد والے بڑے وفا والے، ایسا خطاب سنتے کسی کا نہیں سنتے. اب اس کا رزلٹ کا وقت آیا ہے، اس کو سارا کلوز کرو اور نتیجہ دو. نتیجہ کیا ہے؟ آج کے بعد کوئی یہ سمجھے فاروقی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا قرآن کے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کو فقط اٹھانا بھی سعادت ہے. 10-15 بندے تو چلے بولے ہی ہیں نا، خیر ہے، آپ کے مزاج کی بات کی ہے، اب تو حوصلہ دے لیا کریں. اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، باعث عبادت ہے، باعث اجر ہے. گاڑی میں رکھ لو تو باعث حفاظت ہے، بے لفظ گنتے جانا. دیکھنا بھی باعث اجر، اٹھانا بھی اجر. اس کا تو ادب ہندو کر لے تو وہ مسلمان ہو جاتے. فرید نے نہیں کیے تھے، ہمسایوں کا گھر ہندوؤں کا تھا، مسلمانوں کا تھا، وہ قرآن پکڑا کے چلے گئے. بارش تیز ہو رہی تھی، سارا وہاں موضوع تھا، ایسا موسم ایسا تھا، وہ چلے گئے، بارش شروع ہو گئی. میاں بیوی نے سوچا ہماری کتاب ہوتی تو ہمیں ادب کا پتہ ہوتا، یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، اس کو کہاں رکھیں کہیں بے ادب ہی نہ ہو جائے. ہندو تھے مگر بے ادب نہیں تھے. انہوں نے کہا پھر کیا فیصلہ؟ کہا آدھی رات کو تو لے کے کھڑی رہے، آدھی رات کو میں لے کے کھڑا رہتا ہوں.
آدھی رات کو عورت لے کے کھڑی رہی، آدھی رات کو بندہ لے کے کھڑا تھا، ابھی فجر نہیں ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، بارش تھم چکی تھی، کہا کون؟ کہا فرید آیا ہے۔ کہا جی بابا جی خیر ہے؟ کہا جس کی کتاب کا ادب کیا اس نے بھجوایا، مسلمان بنا کے آئی۔ اس کو تو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے، باعث سعادت ہے، گاڑی میں رکھو تو باعث حفاظت ہے، تلاوت کرو تو باعث عبادت ہے، یہ مگر باعث حفاظت ہے، باعث عبادت ہے، باعث ادب ہے، باعث ہدایت نہیں، باعث مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے اس کے نزول کا؟ کہ گاڑیوں کی حفاظت ہو؟ مقصد کیا ہے کہ رٹا لگاؤ؟ مقصد اس کے اتارنے کا ہے کہ یہ اندر اترے۔ اندر کیسے اترے گا؟ ختموں پہ پڑھنے سے نہیں، وہاں باعث مغفرت ہے، قبروں پہ پڑھو گے تو باعث مغفرت ہے، مگر باعث مقصدیت اس کی ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو۔ سمجھ کے کیسے پڑھیں گے؟ جو سمجھانے والے تو انہیں تو خود نہیں پتا کہ اس میں ہے کیا۔ آپ کو قسم ہے آپ کے پروردگار کی، اس بار موضوع ذمہ لگا کے آئیں کہ سورۃ الفلق پہ اگلے جمعے خطاب کر کے سنائیں۔ مجھے موضوع دیں پورے قرآن میں، فاروقی صاحب یہ آیت ہے، متنازع نہ ہوئے، عقل نوا کچھ سفین پڑھو تو پھر میں تو وہ تو نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ وہ آخری جمعہ ہو جائے گا پھر میں۔ ہاں قرآن کی کسی آیت کو رکھو اور کہو جی پڑھ کے سنائیں، ختموں میں پڑھنے والوں کو نہیں پتا اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہاں باعث مغفرت ہے، باعث مقصد نہیں۔ باعث مقصد یہ ہے کہ قرآن کو اندر اتارو، یہ فکر میں اترے، اور فکر میں اترتا ہے جب کو پیچھے مفکر بیٹھا ہو۔ میں خود مفکر نہیں تو میں آپ کو فکر کیا دوں گا؟ اس کا مطلب ہے قرآن اس سے لو جو مفکر ہو، کنز العلماء نہیں، امیر المجاہدین نہیں۔ ٹائٹل امیر المجاہدین کا زبان سے غلاظت، ٹائٹل کنز العلماء کا زبان سے فاطمہ الزہرا کو خطا کار نہیں۔ مفکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی فکر قرآن کے مطابق ہو۔ منہاج القرآن قائم اس لیے کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے قوم کو فکر دی جائے۔ جو فکر لینا چاہتا ہے خطاب کے ذریعے اب سارے ہی ہو، اور جو اس کی فکر میں آنا چاہتا ہے وہ سلام کے بعد دعا سلام لے کے جائے تاکہ وہ فکر کی لڑی میں پرویا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔